बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों पाकिस्तान की धरती पर रहने वाले हर पाकिस्तानी को मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं GNNE HD न्यूज़ सोशल मीडिया। नाजरीन, आइए नज़र डालते हैं जंग यूनिवर्सिटी के मुतनाज़ा होने पर, जो इस वक्त सियासत की नज़र हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। नाजरीन, जानते हैं अहम शख्सियात और आवाम का इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तालीम सबके लिए यकसां होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी का क़याम जंग के लिए मुख्तस किया गया था उसको यहीं पर ही, अगर जंग यूनिवर्सिटी को यहाँ से मुंतकिल किया जाता है, लोगों का क्या तासुर? इसका बहुत शदीद रद्द-ए-अमल होगा और ये जंग के लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे, बहुत और गुस्से का इजहार करेंगे, क्योंकि जंग की हर चीज़ किसी और को क्यों दे दें। जब टोबा अपनी यूनिवर्सिटी और बनाए, टोबे में ले जानी है तो टोबा गवर्नमेंट उनको टोबा में बना कर दें। जो जंग के लिए बनाई गई है ये जंग में ही रहनी चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर जंग यूनिवर्सिटी का क़याम होने वाला था, तो वहाँ के इलाका मुकीनों से इसके बारे में पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या अपनी राय देते हैं और क्या कहते हैं। या जंग यूनिवर्सिटी के बारे में बुजुर्गों आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, हर हालत में बननी चाहिए, क्योंकि जंग यूनिवर्सिटी दे के तो हम अगर वापस लाने तो ज्यादती है पहले हुकूमत। नाजरीन, इस वक्त आपको लिए चलते हैं जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के बानी डॉक्टर शेर बहादुर नौल के पास और इनका मौक़िफ़ जानते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राणा अहमद बाकर, ब्यूरो चीफ जंग। जी डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पहला सवाल हमारा ये है कि जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक जो कि यूनिवर्सिटी के मामला में बहुत सरगर्म रही है, ठीक है, और इन तक मिन्नतें और काविशें हैं, जंग यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले मैं GNNE चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का कि आप लोगों ने मौक़िफ़ लेने के लिए टाइम निकाला। मैं यहाँ पे जंग के वाम को ये बता देना चाहता हूँ कि जंग यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, धरने दिए थे और बाकायदा इस पर लाखों रुपए की कंपेन चलाई थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज़िले जंग में जब भी कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आता है तो इसमें एक गटर नाली पर सियासत करने वाले लोग उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने के लिए वो अपने बिलों से निकल के वो सियासत शुरू कर देते हैं। जब सियासत करने का वक्त होता है उस वक्त सियासत नहीं करते, जब तरक्की के लिए कुछ हो रहा होता है उस वक्त उसमें रुकावट बनने के लिए वो लोग निकल आते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जंग के अवाम से कि अगर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए इतनी मेहनत की, धरने दिए और आज यूनिवर्सिटी का क़याम हो चुका है, तो हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनी बनाएंगे और उसमें आने वाली हर मुश्किल साजिश और रुकावट को दूर करेंगे। जंग बनाओ तहरीक के नौजवान आज भी पहले की तरह यूनिवर्सिटी के लिए अंत तक कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इस तरह के जंग के मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें अहम तरीन मसला जो सीवरेज का है, इस पर आपने एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ था, तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, अपना सीवरेज तो हमारा पिछले 30-35 सालों से पूरे शहर का ख़राब हो चुका है, तो आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ख़ास तौर पे हमारे जो MP MNA थे सबका दौर में उन लोगों ने इस पर कोई ख़ास वर्क नहीं किया। आज वो सीवरेज मुकम्मल तबाह हो चुकी है। हमने इस पर एक एहतजाज का ऐलान किया था। हमारे इलाके में, मेरे घर में बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरे इलाके में कोई सीवरेज का मसला है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए हमने आवाज़ बुलंद की थी जिन जो इलाके हैं जंग में, ख़ास तौर पे 4 इलाके हैं जंग सिटी में, मर्ज़पुरा, बस्ती अली राई और मल्ला नासराबाद, सेंट्रल टाउन में कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। तो उस हवाले से हमने ये एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन DC साहब के साथ मामलात मुज़ाकरात तय हो गए और मुकम्मल हो गए। तो उसमें उन्होंने यकीन दिलाने कराए थे कि हम स्टेज बाई स्टेज जिस तरह हमारे पास फ़ंड आते हैं तो हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जंग बनाओ तहरीक ने जहाँ जहाँ सीवरेज के मसाइल की निशानदेही की, DC साहब ने वहाँ वो वाला मसला हल कराने में अहम किरदार अदा किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जंग की जो आवाम है जिनके घरों के सामने गटर का पानी खड़ा है,
مسجدوں کے سامنے پانی ہے اور وہ لوگ پھر بھی نہیں بولتے. تو بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ اپنے گھروں کے سامنے کھڑے پانی کے لیے نہیں بول سکتے. وہ ڈرتے ہیں اس لیے کہ کہیں ہمارا MP ناراض نہ ہو جائے. وہ ڈرتے ہیں اس لیے کہ کہیں ہماری MNA ناراض ہو جائے. وہ ڈرتے ہیں اس لیے کہ DC صاحب ناراض نہ ہو جائیں. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ آپ کے گھر کے سامنے موجود ہے تو آپ اس کے لیے آواز بلند کریں, اور یہی دین اسلام کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک میرا اہم اور تلخ ترین سوال یہ ہے کہ جھنگ میں موجودہ MNA اور MPA شپ موجودہ حکومت میں ہیں, لیکن پھر بھی اس کے علاوہ جنگ کی ترقی میں کون حائل؟ جنگ کی ترقی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی رکاوٹ خود عوام ہے. کیونکہ عوام اگر اپنے مسائل کے لیے بولے گی نہیں, اگر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرے گی تو یہ MNA MPA وہ کام نہیں کریں گے. اور رہی بات کون سی جماعت کی, تو جنگ میں ایسے کون سی جماعت ہے جس نے ترقی کی بات کی ہو؟ کوئی جماعت بھی نہیں ہے. جب پچھلے دور میں ہم لوگوں نے یونیورسٹی کے لیے آواز بلند کی تھی اور ٹرینوں کے لیے آواز بلند کی تھی, تو مجھے بتائیں کہ اس وقت PTI اپوزیشن میں تھی جنگ میں, جماعت اسلامی اپوزیشن میں تھی, پیپل پارٹی اپوزیشن میں تھی, اور یہاں پہ نون لیگ حکومت میں تھی. اس وقت ان لوگوں نے نہ اپوزیشن والوں نے نہ حکومت والوں نے کوئی اپنے مسائل بولتا ہی نہیں ہے. سارے گنگے ہیں. یہ سیاست کر رہے ہیں, انہوں نے باریاں بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے کہ اگر اس سال آپ MNA منتخب ہو جاتے ہیں, MPA منتخب ہو جاتے ہیں, حکومت آپ کی بن جاتی ہے, تو ہم آپ کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائیں گے. یہ سارے رلے ملے ہوئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت جو ہمارے جنگ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یونیورسٹی کا, دوسرا سیوریج کا مسئلہ ہے, تیسرا یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس روڈ صحیح نہیں ہے, پینے کا گندا پانی ہے, ہمارے پاس فلٹر جو واٹر پلانٹ تھے وہ خراب ہوئے پڑے ہیں. ہم کس کس مسئلے کی بات کریں, کس کس سیاسی جماعت کو ہم روئیں؟ یہاں پہ کوئی ایک سیاسی جماعت کام نہیں کر رہی. جماعت اسلامی وہ کوئی کام نہیں کر رہی, پیپل پارٹی کوئی کام نہیں کر رہی, نون لیگ کوئی کام نہیں کر رہی. یہ اپوزیشن میں ہے. ان کا کام بنتا ہے کہ یہ اپوزیشن کریں, مسائل کو اجاگر کریں اچھے طریقے سے, لیکن یہ مسائل کی نشاندہی نہیں کرتے. اور جو حکومت میں ہے پیپل پارٹی PTI, میرا خود اس جماعت کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہے. میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے جو غلام سے جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ اپنے مسائل پہ نہیں بولتے. تو بتائیں MNA MP کیسے کام کریں گے جب تک بچہ خود نہیں روتا, ماں دودھ نہیں دیتی؟ جھنگ کے عوام کے لیے یہ میرا میسیج ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ MP MNA کام کرے تو پھر آپ کو خود بولنا ہوگا. اور جو سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہے ان کی نشاندہی کریں, ان کے خلاف کمپین چلائیں. اگر کمپین نہیں چلا سکتے, جھنڈو بڑاؤ طریقہ ساتھ دیں. ہم لوگ کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت بولتے نہیں اپنے حقوق کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جھنگ یونیورسٹی جو کہ گجر روڈ سے چنوٹ روڈ پر منتقل ہو چکی ہے, اس کے بارے میں کچھ سیاستدانوں نے, جن میں قابل ذکر شیخ یعقوب صاحب, شیخ وقاص اکرم اور مولانا مسعود صاحب, انہوں نے ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوگا کہ ان لوگوں نے ریلی نکالنی ہے جو صرف سیاسی حد تک ہی اس چیز کو لے رہے ہیں. وہ لوگ تو سیریس ہی نہیں ہے اس معاملے میں. وہ تو اگر سیریس ہوتے, میرے خیال میں سارے میرے دوست ہیں اور سب کے ساتھ اچھے تعلق بھی ہیں. رمضان شریف میں جن لوگوں نے بھی ریلیوں کا اعلان کیا تو اب تک تو نکال لینی چاہیے تھی ان کو ریلیاں, احتجاج کر لینے چاہیے تھے, کیونکہ یونیورسٹی تو چنیوٹ روڈ پہ منتقل ہو گئی, وہاں پہ چلی گئی, تو ریلی کیوں نہیں نکالی گئی؟ یہ آپ نے سوال کر کے میرے خیال میں جنگ کے عوام کو بیدار ہونے پر آپ نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ آپ کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے. کیونکہ میں جب بولتا ہوں تو لوگ اور ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ پھر میرے پہ تنقید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پھر سچ بول دیتے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ریلی شیلیاں بیانات ہوتے ہیں, یہ ریلیاں احتجاج صرف جھنڈو بڑاؤ تحریک کر سکتی ہے جو اپنے نظریے کے ساتھ, اپنے موقف کے ساتھ, جو خلوص کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن جو لوگ سیاست کر رہے ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کا کام ہے سیاست کرنا ہے, تو وہ ان معاملات پہ ریلیاں نہیں کرتے, احتجاج نہیں کرتے. ان کا صرف وقت دور پہ سیاست کرنے کا مقصد ہوتا ہے, وہ کر لیتے ہیں. آج ان کے چاہنے والوں سے میرا سوال ہے کہ آپ ان سے سوال کریں. ابھی 1 مہینہ ہوا رمضان شریف کو گزرے ہوئے,
تو اتنا حافظہ کمزور ہے جنگ کے عوام کا کہ وہ احتساب نہیں کر سکتے. ہمیں احتساب کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور ان سیاستدانوں کو روکنا چاہیے کہ آئندہ ایسے بیانات نہیں دینے جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے. جنگ ڈوبے بناؤ طریق کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم صرف ترقی کی بات کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پرانا وتیرہ ہے سیاستدانوں کا، جو سیاست کا کلچر ہے ہمارے ہاں جنگ میں، یہ چینج ہو. تو اس کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رنگ لائے گی. اگر یہ جنگ کے نوجوان مکمل طور پہ جاگ گئے، ان کے چاہنے والوں نے ان سے سوالات کرنے شروع کر دیے، کشامت کرنی بند کر دی، سوالات شروع کر دیے، تو انشاءاللہ جنگ ضرور ترقی کرے گا. اور یہ ریلیں نکلیں گے، احتجاج کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، کام ویسے ہو جائیں گے، بیانات بھی نہیں دینے پڑیں گے. تو یہ سب سیاست ہے. اور شیخ رشید کی طرح وہ اکثر کہتا ہے کہ سب مایا ہے، سب مایا ہے، سیاست میں سب چلتا ہے. جنگ کے عوام کو سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک نے بہت ساری کاوشیں کی ہیں جنگ کی ترقی کے لیے، اور جنگ میں مسائل کو اجاگر کیا ہے اور ان کو حل کروایا ہے. تو یوتھ کی نظر ہے اس وقت آپ پر، تو کیا آئندہ الیکشن میں آپ حصہ لیں گے؟ نہیں، ہمارا تو الیکشن والا حساب بھی نہیں ہے نا. ہم نے کبھی کوئی ہماری تحریک کا کوئی ایسا پلان ہے ابھی. تو اپنی بات کروں تو میرا اپنا جو ذاتی موقف ہے، میں سیاست میں نہیں شامل ہونا چاہتا. نہ میرے کو الیکشن لڑنے کا کوئی پلان ہے، نہ میرے کو آئندہ کوئی پروگرام ہے. البتہ یہ ہے کہ جنگ کی ترقی کے لیے ایز اے سوشل ورکر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ انہی سیاستدانوں کے ہاتھوں ہم لوگ اپنے جنگ کی ترقی کے لیے کام کروا لیں، ان کی بہتری کے لیے کام ہو جائے. تو ایسا ہمارا کوئی ابھی پلان نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی سوچے اس حوالے سے. حق اور سچ کی بات کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ہم ڈٹ کے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.